ایک چیز اور جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی ہیلپ تو کب آتی ہے؟ جب ایکسٹریم ٹیسٹ کا ایکسٹریم پوائنٹ آ جاتا ہے، پیک پوائنٹ آ جاتا ہے، فوج آگے بیٹھ گئی، یہ عذاب کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیلپ کب آئی؟ جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی، اس سے پہلے نہیں آئی۔ اللہ نے ٹیسٹ جب پیک ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی، when there is a peak، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کی پیک ہے، اب چھری رکھ دینا گلے پہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب چلے گی چھری، تو پیک آ چکی ہے، اب چلانے لگے تھے، تو جیسے چھری چلانے لگے ویسے ہی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعونی تھے، اب کیا تھا ان کے پاس؟ ٹیسٹ کی پیک آ چکی تھی، دونوں طرف موت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں مدد کی۔ تو بھائی میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر یا میرے اوپر امتحان آ جائے خدا نخواستہ، تو بی موٹیویٹ مت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جب اس امتحان کی پیک آ چکی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرینچ، بیٹل آف احزاب، جو بھی آپ اس کو کہیں۔ احزاب کا مطلب ہے الائنس، جو مسلمانوں کے خلاف آیا تھا، اور اس کو خندق کی جنگ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خندق کھودی گئی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بڑا ڈیپلی پڑھا تھا، اور ٹرینچ کی میں نے آپ کو ڈائمینشنز بتائی تھیں، 10 کلومیٹر لمبی تھی، 22 کلومیٹر چوڑائی تھی، اور 16 کلومیٹر ڈیپ تھی، اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے اس میں اللہ نے فتح یاب فرمایا، بغیر چھوٹے موٹے معاملات ہوئے، جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا جن لوگوں نے خندق کراس کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو، جو ان میں سے بہت بڑا اپنے آپ کو جنگجو سمجھا جاتا تھا اور پورے عرب میں اس کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کیا حال کیا، وہ آپ کے سامنے تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل اس وقت کیونکہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بھی پھلانگی، تو وہ بھی ایک واپس چل جانے میں مجبور ہوئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فراہم کی، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کی۔ اس میں ایک بہت بڑا لاس جو ہے وہ مسلمانوں کا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہوا، بہت بڑا نقصان تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس کو کور کریں گے، کیونکہ جب بنو قریظہ کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے تھے، ان کو ایک تیر لگا تھا کہ بازو پہ، اور وہ انفارچونیٹلی لگا بھی ایسی جگہ تھا جہاں وین تھی، تو وہ خون جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی بیماروں کی یا جو لوگ جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، وہاں پہ ایک کیمپ بنایا ہوا تھا، فیلڈ کیمپ یا فیلڈ ہاسپٹل آپ کہہ لو اس کو آج کے زمانے کا۔ تو وہاں پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسپیشل انسٹرکشن تھی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ حضور کو بہت پیارے تھے۔ ان کی ڈیتھ کے بارے میں وہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ان کا بھی رول ابھی بھی باقی ہے۔ آپ سوچیں گے ان کا زخمی ہو کر بھی اس جنگ میں رول باقی رہا، اور ان کی ایک دعا تھی جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ کہ اگر قریش کے خلاف آگے کوئی اور جنگ ہے تو مجھے زندہ رکھیے گا، اور اگر قریش کے خلاف آگے جنگ ختم ہے تو مجھے شہادت کی موت دیجیے گا، کیونکہ ان قریشیوں سے اگر آگے جنگ کا موقع ملنا ہے تو میں ان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا ہے تو میرا بھی ان کے ساتھ سکور جو ہے وہ سیٹل ہو گیا۔ تو یہ دعا انہوں نے کی تھی اللہ سے خصوصی طور پہ جنگ احزاب میں۔ اس کے بعد مسلمان جو اصحاب تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ڈیڈیکیشن کا یہ لیول تھا خندق کھودتے ہوئے کہ ایون اگر واش روم کے لیے جانا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لیے بغیر نہیں جاتے تھے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کئی دفعہ بغیر بتائے بھی جا سکتے ہیں کہ
کال آف نیچر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پریز کرتے ہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو اصحاب ہیں یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس خندق کو کھودنے میں، کہ یہ آپ سے رفع حاجت کے لیے بھی بغیر پوچھے نہیں جاتے. تو وہ یہ، اور آج کل کیا ہے کہ ہارڈ ورک کوئی اور کرے، پوری عمر ایک بندہ ہارڈ ورک کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ہوتا ہے نا اس کا پھل کھانے کا ٹائم، تو اس کا ہارڈ ورک کوئی چرا کے لے جاتا ہے. آج کا مسلمان ایسا ہے، بس مجھے کریڈٹ مل جائے، بس مجھے brother where were you when all this hard work was going on؟ کریڈٹ لینا ہے تو پھر اس ہارڈ ورک کا حصہ بنے. تو یہ میرا اور آپ کے لیے دیکھیں how connected Quran is to this world also. آج کل کے زمانے میں بھی اتنا کنیکشن ہے قرآن کا. قرآن یہ بات ایکسپلین کر رہا ہے آپ کو کہ اس طرح نہیں کہ محنت کوئی اور کرے اور اس کا جو ہے کریڈٹ کوئی اور لے جائے، جو کہ آج کے زمانے میں ایک عام بات ہے. اور کیونکہ وہ اس کی لپ پریزنٹیشن اچھی ہے، لپ سروس اچھی ہے، محنت پیچھے سے کوئی اور کر رہا ہے اور آگے سے کریڈٹ کوئی اور لے کے جا رہا ہے. آج کل آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اپنے کام کا کریڈٹ آپ کو دے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں ہی نہیں. تو کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک دو ہوں تو ہوں، لیکن جنرلی ایوری ون وانٹس کریڈٹ. یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے. لیکن صحابہ کے اندر یہ بالکل برعکس ہے. اپنی محنت کرتے تھے اور ان کو کسی چیز سے کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارا کریڈٹ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی قدردان ہے، اللہ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ محنت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کو تو ایک بات بڑی کلیئر پتہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، جو مرضی کر لے. میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مشقت سے تو گزرنا پڑے گا، تکلیفیں دیکھنی پڑیں گی. ابھی جیسے قرآن میں ہم نے پڑھا، life will not be a straight road without any bumps. It will eventually have bumps. ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگوں کی زندگی رولر کوسٹر کی طرح ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن بات وہی آ کے ختم ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کو کیا راضی رکھا. سوال ہی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ آیت نمبر 62 اور سورہ نمبر 24 میں ان کے بارے میں کہتے ہیں The true believers are those who believe in Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and they are engaged in when they are engaged in some collective activity, they do not leave except taking permission from amongst those who seek your permission. You may permit them. اب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ سچے مومن وہ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب وہ کوئی ایک اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پرمیشن کے بغیر کہیں نہیں جاتے، اور جب آپ سے پرمیشن مانگے تو ان کو پرمیشن دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ روک بھی سکتے ہیں، آپ پرمٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ سے پرمیشن مانگنے آتے ہیں تو آپ دے دیں. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈگ کر رہے تھے یہ خندق، حضور نے کچھ الفاظ حضور نے بھی بولے، اور وہ یہ تھے کہ there is none worthy of worship besides Allah alone. He has fulfilled his promise to the worshippers and promised victory, and he has assisted his slave، یعنی کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، and he has granted strength to the army, and he has destroyed the alliance on his own. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابھی خندق کھود رہے تھے اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے ورشپرز کی یعنی کہ اپنے عبادت گزار کو وکٹری دی، اس نے
اپنے نبی کو اور اس کی فوج کو اسٹرینتھ دی, اور جو الائنس آیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی زور پہ تباہ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ ہماری فوج کے زور پہ یا ہمارے دم کے زور پہ, یہ نہیں کہا, اللہ نے اپنے ہی زور پہ تباہ کر دیا. It was Allah who chased them away. It was Allah who chased them away, جنہوں نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. پھر اللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے, Remember the time when the forces came against you, and we sent upon the wind and armies that you could not see amongst them. Amongst them there were angels. اب یہاں پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے ہیں, یاد رکھیے وہ وقت کہ جب فوجیں آپ کے سر پہ آگے کھڑی ہو گئی تھیں, اور ہم نے پھر اسٹرانگ ونڈ اور وہ آرمیز جو آپ نہیں دیکھ سکے اور جس میں فرشتے بھی شامل تھے بھیجی, اور ان کو نست و نابود کر دیا. ایک چیز اور جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ کی ہیلپ تو کب آتی ہے؟ جب ایکسٹریم ٹیسٹ کا ایکسٹریم پوائنٹ آ جاتا ہے, پیک پوائنٹ آ جاتا ہے. فوج آگے بیٹھ گئی, یہ عذاب کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیلپ کب آئی؟ جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی, اس سے پہلے نہیں آئی. اللہ نے ٹیسٹ جب پیک ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی, when there is a peak, اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کی پیک ہے, اب چھری رکھ دینا گلے پہ, اس کا کیا مطلب ہے کہ اب چلے گی چھری, تو پیک آ چکی ہے, اب آپ چلانے لگے تھے, تو جیسے چھری چلانے لگے ہیں ویسے ہی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. سامنے سمندر تھا, پیچھے فرعونی تھے. اب کیا تھا ان کے پاس؟ ٹیسٹ کی پیک آ چکی تھی, دونوں طرف موت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں مدد کی. تو بھائی میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر یا میرے اوپر امتحان آ جائے خدا نخواستہ, تو بی موٹیویٹ مت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جب اس امتحان کی پیک آ چکی ہوگی. تو اگر میں اور آپ اس سے پہلے ہی مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. اس امتحان کی پیک کا ویٹ کریں, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مدد کروں گا, given that کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتے. تو اس لیے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی پیک پہ آ کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے. میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دی. حضرت ابراہیم کی مثال دے دی, چھری رکھی تو مدد آئی, اور موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو مدد آئی, یا وٹ ایور جو بھی چیز تھا. اور اس کے بعد جب احزاب میں یہ احزاب پہنچا, یعنی کہ ٹرینچ کے اوپر پہنچ گئے, تو پھر مدد آئی. اور مدد ابھی فوراً نہیں آئی, اللہ تعالیٰ نے انتظار کروایا فار سم ٹائم. دونوں طرف اللہ نے صبر آزمایا. تو یعنی کہ when the hardest moment of your life is there, یاد رکھیے گا کہ there is an opening of a door soon with the رحمت of Allah. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب انسان کا ٹیسٹ جو ہے اس پیک پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا اللہ کی سنت. آئندہ سے کبھی مشکل آئے نا, اللہ کی یہ سنت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا پروفٹس کو ٹیسٹ نہیں کیا؟ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, نوح علیہ السلام کو 950 سال ٹیسٹ کیا اللہ نے. 250 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال کر لیتے. جب سیچوریشن پوائنٹ آ گیا, جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا, تو پھر انہوں نے بد دعا دی. اسی طرح لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر جب سیچوریشن پوائنٹ آ گیا, جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ تو میرے گھر کے گیسٹ جو ہیں ان تک پہنچ گئے, پھر بد دعا کی گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی. تو اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے کہاں پہ؟ ایٹ دا پیک آف دا پرابلم پہ. اینڈ دس از اے پوائنٹ ٹو کمفرٹ اس آل, یعنی کہ میری رحمت سے مایوس مت, میری مدد تمہارا انتظار کر رہی ہے, لیکن تم اس پیک تک پہنچو تو صحیح. ہم تو پیک سے پہلے جو ہے نا دل ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں.
ہمارا تو حال یہ ہے سبحان اللہ، ہم تو اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں صلاۃ الفجر کے لیے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے لیے. میں اللہ سے مدد کی ایکسپیکٹیشن کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اچھا خیر، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ بھی مشرکوں کی فوج میں تھے، یعنی کہ اسی الائنس میں تھے. تو یہ حضرت خالد بن ولید کھڑے تھے اس سائڈ پہ، تو اور حضرت اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی لگائی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 200 بندوں کے ساتھ. کیپ واچنگ خالد، آئی ڈونٹ وانٹ کہ عہد کی مسٹیک ریپیٹ ہو. یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ عہد میں خالد بن ولید نے نقصان پہنچایا، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیو ٹو بینگ اے گریٹ جنرل always read the mind of the other generals. حضور سے بڑا جنرل تو کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے پہلے بھی احد میں بھی حضرت خالد بن ولید کا مائنڈ ریڈ کیا ہوا تھا، اور اس دفعہ بھی ریڈ کیا ہوا تھا کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ٹرینچ پار کر دیں اور بندے بھی پار کروا دیں. یہ ویٹ کرتے ہیں. he is a very patient guy but his leap is of a loin. تو حضور نے حضرت اسید بن حضیر کی ایک بٹالین کو وہاں کھڑا رکھا کہ keep an eye on خالد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم really used to appreciate his intelligence even when he was a mushrik. اور جب لیٹر لکھا تھا نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی نے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو کہا تھا intelligent person like Khalid cannot stay away from a religion like Islam. خالد جیسا انتہائی ذہین آدمی دین اسلام سے دور نہیں رہ سکتا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ دین اسلام میں آئے تو پھر اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا، سیف اللہ کا خطاب ملا. اور وہ جو ہپوکریٹس تھے وہ کھڑے ہنس رہے تھے کہ یار یہ دیز پیپل اسٹینڈ نو چانس، 10,000 کی فوج ہے، کیا کریں گے. اور اوپر سے حضور کی وہ اسٹیٹمنٹ جب حضور نے دی کہ یمن میں انشاءاللہ اللہ نے اس کی چابی مجھے دے دی، شام کی بھی دے دی اور فارس کی بھی دے دی، اور زور زور سے ہنسے کہ 10,000 فوج سنبھالی نہیں جا رہی، باتیں کہاں کی کر رہے معاذ اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ exposes them in سورہ احزاب، آیت نمبر 13 سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ remember there are a group amongst you who said O people of Medina go back because you will not be able to face this enemy. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا سورہ 13 میں آیت نمبر 13 سورہ احزاب میں کہ آپ میں سے ایک گروپ تھا جو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ واپس جاؤ مدینہ منورہ کے اندر، تم ان لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی گروپ کے بارے میں اسی آیت میں فرماتے ہیں and a group of amongst them came to you excusing themselves with the excuse that our homes are exposed. اور یہ انہی میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے جنہوں نے آپ کو ایکسکیوز پیش کیا کہ ہمیں واپس جانے دیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ بالکل کھلے ہیں. Allah said their homes were not exposed, they only wanted to run away from the battlefield. 7 تباہ کن گناہوں میں سے ایک گناہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھا جس میں بہتان لگانا تھا، اور ایک گناہ یہ ہے کہ جنگ میں پیٹھ دکھا کے بھاگنا. اللہ تعالیٰ اس فوجی کی توبہ قبول نہیں کرتے. آپ مر جائیں بہتر ہے، پیٹھ دکھا کے مت بھاگیں. ٹیکٹیکل ریٹریو از سم تھنگ ایلس. کہ فوج کو آپ نے ٹیکٹیکلی ریٹریو کیا ہے کسی اور وجہ سے، وہ کچھ اور ہے، لیکن میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہپوکرائٹس کو فلی ایکسپوز کیا. پھر آگے آیت نمبر 16 میں بھی اللہ سورہ احزاب میں یہ فرماتے ہیں say O محمد صلی اللہ علیہ وسلم tell them you will never be able to run away if you are trying to run away from a death at the time Allah has written for you. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم کبھی بھی نہیں بھاگ سکو گے جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو،
جو کہ موت ہے، کیونکہ موت کا وقت تو مقرر ہے، اور ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو موت آ کے ہی رہنی ہے. وہی والی بات ہے، ہر عروج کو زوال ہے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہی ایک مثال ہے اس چیز کی، اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر خالد بن ولید ہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی ڈیتھ بیڈ پہ، آپ نے بہت دفعہ اسٹیٹمنٹ سنی، میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، کہ اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی نا تو میں ادھر بستر پہ نہ فوت ہوتا. اب جیسے ہمارے دکھایا کوئی جگہ نہیں تھی جہاں اسپیئر نہ لگا، سوڈ نہ لگی ہو، کوئی نشان ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میری جو ڈیتھ ہے وہ بیٹل فیلڈ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. It was purely written on the bed. So I had to face it. So اب یہی سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ may the eyes of coward never sleep. تو یہ ڈرپوکوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کے بعد اب the head of بنو قریظہ جو تھا، اس کا نام تھا کعب ابن اسد. اب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس نے ٹریٹی توڑ دی ہے، تو خندق جو ہے، خندق کی جنگ کے اندر کہ اس نے بھی ٹریٹی توڑ دی ہے. تو کعب بن اسد نے، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، انہوں نے مسلمان خواتین اور بچوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آڑے آ گئیں، پکڑ کے ایک ان کا سپاہی مار دیا، ورنہ ان کی ہمت نہیں پڑی. تو یہ ڈرپوک لوگ ہیں. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ آپ ذرا بنو قریظہ کا حال چیک کر کے آئیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے حضرت زبیر بن عوام نے رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ، وہ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، دے آر میکنگ اے فورٹ اراؤنڈ دیم سیلف، اور وہ جو ایک پاتھ وے بھی تیار کر رہے ہیں جو وہ مدینہ منورہ کی طرف حملہ کرنا چاہتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے 3 لوگوں کو بھیجا. اس میں ایک تھے حضرت سعد بن معاذ. حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت میں تھے، یاد رکھیے گا. حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں نے واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی، اور ان کے ساتھ ایک گروپ بھیجا، اور واپس آ کے انہوں نے رپورٹ دی کہ بنو قریظہ نے واقعی ٹریٹی توڑ دی ہے، اور جو حضرت زبیر بن عوام خبر لائے تھے وہ بالکل ویسی ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے ساتھ لڑنے کی بجائے بلکہ ہمارے دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فوجیں بھیجی ان کی طرف، کیونکہ اب پیچھے سے بھی مدینہ منورہ کیا ہو گیا تھا، خطرہ پڑ گیا تھا پیچھے سے بھی جنگ کا. کیونکہ پہلے تو ہم یہ تھا نا کہ پیچھے سیف ہیں ہم، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے، لیکن اب پیچھے سے بھی خطرہ تھا. اور یہ بھی خطرہ تھا کہ کیا یہ بنو قریظہ تو کسی حد تک بھی جا سکتے تھے کہ وہ الائنس کو یہاں سے راستہ نہ دے دے مدینہ منورہ میں آنے کا، اور اگر وہاں سے الائنس داخل ہو گیا تو مسلمانوں کے پیچھے بیک سائڈ بھی آنی تھی، مسلمان باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے لڑائی کے لیے، تو پیچھے ٹرنچ تھی اور آگے دشمن نہ جانا تھا. تو اس لیے حضور نے فوراً 2 فوجیں تیار کی. سلمہ ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالار بنایا 200 بندوں کا، اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا 300 بندوں کا، اور ان کو فوراً بھیجا کس طرف، بنو قریظہ کی طرف، کہ اس جگہ ابھی ہم نے لڑائی نہیں لڑنی، کیونکہ ابھی ہم آلریڈی ایک اسٹیٹ آف وار میں 2 لڑائی ہم ایک وقت میں نہیں لڑیں گے. آپ نے بس صرف نظر رکھنی ان کے بعد. You just have to protect مدینہ منورہ کہ بنو قریظہ یا کوئی بھی وہاں سے انٹر نہ ہو سکے. اب یہ مسلمان 2 طرف سے آپ کہہ لو اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیٹر حضرت نعیم ابن مسعود الغطفانی، وہی صحابی جنہوں کو حضور نے الائنس کے پاس بھیجا تھا اور جنہوں نے کریکس کریٹ کر دیے تھے الائنس کے اندر، ان کو حضور نے بنو قریظہ کے پاس بھی بھیجا.
اور وہ بنو قریظہ کے پاس جب گئے انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے حضرت نعیم ابن مسعود کا بہت بڑا رول تھا اس جنگ میں. انہوں نے غطفانی ٹرائب سے تھے, اللہ نے ایک تو نمبر 1 ہدایت دی اور پھر اس جنگ کے لیے استعمال کیا مسلمانوں کی اسٹرینتھ کے لیے. انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ بنو قینقاع کے ساتھ کیا کیا گیا تھا, تمہیں یاد نہیں ہے بنو نذیر کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. یہ جنگ تو مسلمان جیت جائیں گے, میں تمہیں بتا رہا ہوں, اور یہ الائنس بھاگ جائے گا یہاں سے, تم نہیں بچو گے. تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو بنو قینقاع کے ساتھ کیا گیا تھا, جو بنو نذیر کے ساتھ کیا گیا تھا, بلکہ شاید اس سے بھی برا کیا جائے, تمہیں شاید قتل کر دیا جائے. تو یہ یہود اگین آپ کو میں نے بتایا ڈرپوک ہیں, یہ ڈر گئے فوراً. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ الائیڈ آرمی جو ہے طوفان کی وجہ سے جگہ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئی ہے, تو ان کی تو اور جان نکل گئی کہ اب تو مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے صورت میں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں فرماتے ریممبر. اب یہ بڑی خوفناک آیت ہے, اصل میں یہ ساری جنگ کا منظر نامہ پیش کرتی ہے آیت. سورہ احزاب کی آیت نمبر 10. Remember when they have come above you and from beneath you. They came from all over you. When the eyesight became dull, when the hearts got into the throats, and the point Muslims were tested and were shaken in very severe shaking, their iman was tested when they were granted victory. احزاب ایسی نہیں تھی, بڑی خوفناک جنگ تھی. جب آپ کو پتا نا کہ 10,000 لشکر میرے اوپر کھڑا ہے اور میرے بچے اور میرے خواتین کی عزتیں جو ہیں ان کو خطرہ ہے, پیچھے سے دشمن نے ایک اور دشمن بیٹھا ہے یہودی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے, تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو میں اور آپ صرف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, اس کو فیل نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں احزاب میں, سورہ احزاب میں آیت نمبر 10 میں, اس دن کو یاد کرو جب یہ تمہارے اوپر سے آئے, تمہارے نیچے سے آئے, ہر طرف سے آئے, جب تمہاری آنکھیں دھندلا گئیں, جب تمہارے دل گلوں کو آ گئے, اور تمہیں سویرلی اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا اور تمہارے ایمان کا امتحان دیا اور تمہیں پھر وکٹری دی. It was us who gave you the victory. اور پھر جب انہوں نے اپنا ٹرسٹ اللہ کے اوپر چھوڑا, اللہ سے دعا کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعا سنی بھی, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے. جب ان کے کیمپس بھی اڑ گئے, جب ان کے آگے بجھ گئیں, فوجیں جانا شروع ہو گئیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ واپس کیا اور اپنا آرمر جو ہے وہ اتارنا شروع کیا. جبرائیل علیہ السلام آگے اوپر سے, جبرائیل علیہ السلام نے آگے کہا آپ نے جنگ ختم کر دی ہے, angels have not finished this war yet. اس کا حضور کو فوراً سمجھ آ گئی کہ now it's time to go and ٹریڈ بنو قریظہ, یعنی کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, جنگ جاری ہے. جبرائیل نے کہا کہ آپ نے اگر آرمر اتار رہے ہیں تو میں پہلے ہی وارن کر دوں کہ اگر آپ نے اس جنگ کو ختم کر دیا ہے تو اینجلز نے اس جنگ کو ختم نہیں کیا, یعنی کہ ڈائریکٹ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی آپ نے بنو قریظہ کے اوپر جا کے چڑھائی کرنی ہے. تو بیکاز دے بروک دا ٹریٹی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ اے فیمس اناؤنسمنٹ, اور وہ وہی اناؤنسمنٹ تھی کہ رن ٹورڈز بنو قریظہ, کوئی اثر نہیں پڑے گا, جو آپ اکثر حدیث پڑھتے ہو, جو کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک ہم بنو قریظہ تک نہ پہنچ جائیں. اب اس میں پھر وہی واقعہ ہوا کہ اثر کا ٹائم جا رہا تھا, کچھ صحابیوں میں 2 گروپس بن گئے. ایک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اثر نہیں پڑنی جب تک ہم بنو قریظہ تک نہ پہنچ جائیں, تو اس لیے ہم تو اس کے اوپر رہیں گے. دوسروں نے کہا نہیں, اثر کا ٹائم جا رہا ہے, وہ بھی اللہ کا نبی کا حکم ہے کہ وقت پہ نماز ادا کرو, تو ہم نماز پڑھیں گے. تو بعد میں جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا آپ دونوں درست ہیں, دونوں نے اوبیڈینس میں کام کیے. تو as far as you are obedient to Allah and His messenger, nothing is wrong.
آج میرے اور آپ کے سامنے ہزار مسائل آتے ہیں کہ فلانا مسئلہ ایسے تو فلانا ایسے تو کسی نے وہ کر دیا، کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے یار یہ نماز میں جو ہم کرتے ہیں، نہیں رفع ذہن کر دیا کسی نے. نہیں بھائی، رفع ذہن کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، نہ کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. کوئی کر کے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، کوئی نہ کر کے زندہ کر رہا ہے. کیوں ہم ان چھوٹے چھوٹے مسئلے میں پڑھ؟ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کر دی کہ آپ نے دونوں کام میری اوبیڈینس میں ہی کیے نا، تو جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی اوبیڈینس میں ہی کر رہا ہے. کیونکہ یہ بہت لمبی ایپیسوڈ ہے تو میں اس کو دو میں بریک ڈاؤن کر دیا. اب بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو ہم آگے کور کریں گے. احزاب از ڈن بٹ the war is going on. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایکسٹینشن تھی بنو قریظہ اس کی، غزوہ احزاب کی، غزوہ خندق کی، یا جو بھی آپ اس کو کہیں. اور احزاب کا مطلب یاد رکھیے گا یہ الائنس ہے یا کنفیڈریٹس جس کو کہا جاتا ہے، جو مل کے آئے تھے. اور خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ خندق کھودی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.